السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام اور ایمان کی بحث مولانا بدر اعظم میرٹھی کی کتاب ترجمان السنہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ ابھی رہتی ہیں۔ اسلام بندے کے ظاہر پہ ہوتا ہے، ایمان بندے کے اندر ہوتا ہے۔ درخت کی طرح درخت کے اندر اس کی جڑیں، اس کی رطوبت، اس کی غذا اور باہر اس کے پتے، پھول اور روشنی، یہ تمام باہم بائیلیٹرل ہے، وہ ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ اسلام ایمان کے بغیر ناممکن ہے، ایمان اسلام کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کا اسلام بھی قوت پکڑتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ایمان میں کوئی ایسا نظریہ یا عقیدہ بنا لیا جائے تو وہ اس کے اسلام کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ معاشرت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ وبحسب امرئ من المسلم ان یحقر اخاہ المسلم۔ کسی مسلمان کے برا ہونے کے لیے، بدبخت ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ لے، نہ وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ اور حقیر جاننے کے بارے میں یوں آتا ہے کہ نسب کا تانا اگر دے دیا جائے تو وہ جو ہم نے اسلام بنایا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، اخلاق، جہاد، وہ تمام کو یوں سمجھو، حدیث کے الفاظ ہیں، گویا کہ تم نے ان سب کو مونڈ دیا ہے۔ جیسے ٹرم ہوتی ہے، سر پہ پھیرو تو ٹنڈ نکل آتی ہے، ایسے ہی بندے کے تمام اعمال و اخلاق کو گویا کہ تم نے ٹنڈ کر دیا ہے، کیونکہ یہ ایک عصبیت ہے، قوم پرستی ہے، نسل پرستی ہے، ایمان کے مقابل آ جاتی ہے۔ جس وقت تم اس چیز کی طرف جاؤ گے تو پھر تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم قوم پرستی یا نسل پرستی یا عصبیت کی طرف جا رہے ہو، تو اس اسلام آنے کے بعد، ایمان آنے کے بعد وہ چیز کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اور جو کوئی اس چیز کی طرف کسی کو بلاتا ہے یا اس کا نعرہ لگاتا ہے یا اس پہ مرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، لیس منا من دعا الی العصبیہ ولیس منا من مات علی العصبیہ۔ یہ عصب اور یہ قوم پرستی اور یہ عصبیت اور یہ نفرت، کسی کو حقیر جانا بھی یہ ایک عصبیت ہے، قوم پرستی ہے، نسل پرستی ہے۔ اسلام کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ سب ایک باپ آدم کی اور اماں حوا کی اولاد ہیں، اور یہ جان اور پہچان اور یہ نام اور نسب اور یہ رنگ اور علاقے اور یہ زبانیں اور یہ تمام چیزیں تو صرف پہچان کے لیے۔ اس لیے خطبہ حجۃ الوداع پہ نبی پاک نے فرمایا کہ تمام نسب کے فخر میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ کوئی عرب عجم پہ فخر نہ کرے، کوئی عجم عرب پہ نفرت نہ کرے، اور تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں تقوی ہو، اور وہ تمام کے لیے کھلا چانس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تو صرف شودر ہے اور وہ برہمن ہے اور وہ صرف یہ تقسیم مذہب کی بنیاد پہ ہوں تب بھی قابل نفرت ہیں، اور اگر اسلام کے بعد آنے کے بعد بھی یہ عصبیت اور قوم پرستی اور یہ نسب اور یہ طعنے موجود ہوں تو گویا کہ یہ وہ مرض ہے کہ جو جیسے کسی چیز کو لگ جائے تو پھر اس کو کینسر کی طرح مار ہی دیتا ہے۔ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے ایسی باتوں کا نظریہ رکھنا اسلام کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو قوم پرستی یا نسب پرستی یا اس بارے میں ہوں تو گویا کہ نظریہ ہے، اور جتنا اچھا نظریہ اسی بیس پہ ہوگا جو قرآن و حدیث میں ہے، اور صحابہ نے جس کی مثالیں پیش کی ہیں خلفائے راشدین کے دور میں، اگر وہ اسی طرح ہیں تو پھر قابل تقلید ہیں، اور وہ سبیل المومنین ہے۔ اور اس سبیل المومنین پر اللہ کا ایوارڈ یہ تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو یہ مثال ہے ہمارے لیے۔ اور اگر ہم نے اپنی
اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا لیں اور پھر اس کے خوگر ہو گئے تو پھر وہ راستے سے ہٹ گئے، تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو پھر وہ بندہ بھٹا کے کہیں گرے گا، تباہ ہوگا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور دین اور عمل، اسلام اور ایمان کے بارے میں کچھ باتوں میں سمجھنے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کومنٹ ضرور کریں۔